اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فہم اقبال میں ہوں اظہر نیاز، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جناب، آپ کی کہاں تک خدمت میں۔ پہنچے ہم خضر علیہ السلام کے ساتھ؟ نہیں، ابھی پہنچ سے ہم کافی دور ہیں، جی کیونکہ پچھلی نشست میں ہم نے اس کا پہلا بند جو تھا جی وہ پڑھا، اور چونکہ یہ علامہ کی طویل نظموں میں سے ایک ہے، جی خضر راہ جس کا عنوان ہے، اور اس میں جب پہلا بند ہے اور دوسرا بند جو ہم آج جس کو ہم پڑھیں گے، اس میں شاعر جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور کچھ ان کا تعارف اور کچھ ان سے سوالات ہیں۔ جی اور اس کے بعد جب ہم تیسرے بند پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں سے پھر جواب خضر جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ٹھیک تو ہو اس لیے ہم ابتدائی مرحلے پر علامہ اقبال کی جانب سے جو ہے وہ خضر کا تعارف اور ان سے کچھ سوالات جو ہے جی اس کو ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اے تیری چشم جہاں بین، پر وہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ واہ، اے تیری چشم جہاں بین، بین جو ہے یہ بینائی دیکھنے سے اسی سے ہے، دیکھنے سے ہے۔ اس کا جو مصدر ہے وہ دیدن ہے، دیکھنا، دیدن، دید اور بین، یہ جو ارریگولر ورب جو ہے فارسی کا یہ وہ ہے، چونکہ جس وقت ہم اس کے مضارع پر پہنچتے ہیں تو بالکل دید سے بالکل مختلف ہو جاتا ہے بین۔ تو بین سے ہی اگر اس کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیں بینا بن جاتا ہے، واہ، دیکھنے والا۔ اسی کے بعد اگر ہم یائے تو بینائی بن تو جاتا ہے۔ بینائی بن جاتی ہے۔ تو جہاں بین یعنی جو جہاں کو، خضر کی ہاں، جو نگاہ تھی وہ دنیا کو جو ہے وہ دیکھنے والی نگاہ تھی۔ تو اے تیری چشم جہاں بین، پر وہ طوفان آشکار، تمہاری جو نگاہ ہے دنیا کو دیکھنے والی، اس میں وہ طوفان جو ہے وہ بڑا واضح مجھے نظر آ رہا ہے، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ لفظ سوتے جو ہے، سونا اردو کا مصدر جو ہے اس کے معنی تو ہوتے ہیں کہ حالت خواب میں چلے جانا، لیکن سوتا جو ہے یہ دریا میں اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں سے پانی جو ہے وہ جی جی ابلتا ہے، نکلتا ہے۔ اور علامہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ہنگامے سے مراد یہ ہے کہ واقعات، بہت سارے ایسے واقعات جو ہیں جو کہ اس دریا کے سوتوں کی طرح خاموش ہیں، اور وہ بالکل اپنا ابلنے کو جو ہے وہ اپنا تیاری کر رہے ہیں، آمادہ ہیں تاکہ ان میں سے پانی جو ہے وہ نکلے۔ جی کشتی مسکین، نو جان پاک و دیوار یتیم، اللہ اکبر۔ یہ تین وہی واقعات ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ سورہ کاف میں جو ہے وہ برملا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت خضر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ہو لیے، اور ان سے انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری کچھ واقعات میں کچھ رہنمائی فرمائیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعجاز ہے کہ ایک عام آدمی خضر علیہ السلام جو کہ نبی نہیں تھے، اور ایک شخص جو کہ نبی تھے اپنے وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ خضر سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان کے پاس وہ علم موجود تھا جو حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں تھا، اور جس علم سے جناب خضر بہرہ مند تھے وہ علم لدنی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم جو ہے وہ ان کے پاس تھا۔ طے ہو گیا کہ جی
آ جائیں آپ میری ہمراہی میں آ جائیں. ٹھیک. تو جب وہ چل پڑے تو چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی تھی، مسکین غریب آدمی کی ایک کشتی. جس جگہ وہ پہنچے اس جگہ کا جو فرما روا تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ غریبوں کی چیزیں جو ہیں وہ ان پر قبضہ کرتا تھا. تو یہ کسی غریب کی کشتی تھی، اس نے اس کے اندر سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو خضر کہنے لگے دیکھیں آپ سے طے تھا کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو تم نے کوئی پوچھنا نہیں ہے. خاموشی سے تم نے دیکھتے رہے کہ ٹھیک ہے جی آئندہ نہیں ہوگا. چل پڑے. جب تھوڑا سا اور آگے گئے تو وہاں ایک شخص جو تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا. بچہ تھا جی. وہ پھر بولے، خاموش، ایسے معصوم بچے کو تو آپ نے یہ زیادتی کی. پھر اور آگے بڑھے تو آگے دیکھا کہ ایک دیوار جو تھی وہ تقریباً گرنے کے قابل تھی یا گری ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کی وہ مرمت کر کے اس کو کھڑا کر دیا. پھر جب وہاں پوچھا حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو بھی تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ پھر بتاؤ بھی یہ ہے کیا تھا. تو پھر انہوں نے اس کی توضیح دی کہ یہ جو ہے کشتی میں نے اس لیے سوراخ کی کہ یہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ کرے، یہ ایک ناکارہ ہے. وہ جو لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے والدین جو تھے وہ اہل دین تھے، متدین تھے، اور وہ لڑکا جو تھا وہ بدراہ تھا، وہ ان کو جو ہے وہ اپنے منحرف کرنا چاہتا تھا. تو اس لیے میں نے اس کو اللہ تعالیٰ اسے اور اچھی اولاد دے اس کو. اور تیسرا جو ہے یہ دیوار یتیم جو ہے یہ یتیموں کا جو تھا ایک یہ خزانہ اس کے نیچے ہے سے، تاکہ وہ بڑے ہوں گے تو اس سے وہ جو ہے وہ استفادہ. تو دوسرا کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. تو یہ پھر حضرت خضر کی جو ہے تعریف کی جا رہی ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ آپ کے علم کے آگے موسیٰ کا علم جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کم ہے. حیرت فروش کا لفظ یہاں علامہ نے استعمال کیا ہے. تو یہ مصدر مرکب ہے. فارسی زبان میں جب ایک محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق کو جو ہے عشوہ گری کا مظاہرہ کرتا ہے، ناز نخرے دکھاتا ہے، تو اس کو بھی فارسی میں عشو فروختن کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک جی. ناز بیچنا. جی. وہ اپنے ناز ادا بیچتا ہے. تو یہ انہوں نے حیرت جو ہے اس کے بیچنے کا لفظ استعمال کیا علامہ نے. چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، اور زندگی تیری ہے بے روزو شب و فردا و دوش. تو مشہور یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، صحراؤں میں، وادیوں میں، دشت میں، اس طرح. تو یہ بھی سوال کیا کہ تو ہر وقت جو ہے وہ کیوں صحرا نوردی کرتا ہے. یہ لفظ نورد جو ہے یہ فارسی کا ہی ایک مصدر نوردیدن ہے. نوردیدن کے معنی ہوتا ہے طے کرنا. ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوہ پیما. ہم تو اردو میں کوہ پیما کہتے ہیں، تلفظ اس کا کوہ پیما ہے، جس کو ہم انگریزی میں ماؤنٹینئر کہتے ہیں، وہ شخص جو پہاڑوں کو سر کرتا ہے. جی. فارسی زبان میں اس کے لیے لفظ کوہ نورد ہے. ٹھیک. علامہ بھی ایک راہ نورد شوق بھی کہا جی علامہ نے استعمال کیا. تو نورد جو ہے صحرا نوردی یعنی صحرا کے راستے طے کرنے والا، وہاں گھومنے پھرنے والا شخص. زندگی تیری ہے بے روزو شب و فردا و دوش، اور تیری زندگی جو ہے اس میں نہ دن نہ رات، نہ گزرے ہوئے کل نہ آنے والے کل. یہ زمان و مکان جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے آب حیات جو تھا وہ جی انہوں نے پی لیا. ان کی زندگی جاودانی ہو چکی تھی.
جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ سکندر یا ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ اس سے بے بہرا رہے۔ اسی نظم میں آگے جا کر علامہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، زندگی کا راز کیا ہے، سوالیہ نشان آگے دیا گیا ہے، زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ حکومت، زمامداری، فرما روائی، یہ کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ ایک طرف سرمایہ داری نظام ہے اور ایک طرف جو ہے وہ مزدور محنت مزدوری ہے، اس کے اندر یہ کیسا جوش و جذبہ ہے، کیسا خروش ہے، اس کے اندر جوش و خروش۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، اور اس سے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایشیا جو ہے اس کا جو بہت ہی قدیمی جو خرقہ جو ہے وہ چاک ہو رہا ہے۔ خرقہ در حقیقت کہتے ہیں کسی ایسے لباس کو جو کہ آدمی عزت و احترام کے لیے پہنتا ہے، اوپر اپنے لباس کے اوپر پہن لیتا ہے۔ تو ویسے درویشوں کے لیے یہ گدڑی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا آنر ہی ہے ان کے لیے اس طرح کا، اور بادشاہوں سے ملا ہوا ان سے ملتا تھا، خلعت بھی ملتی تھی اس کو، جو ماضی کا جو بھی تھا عزت و احترام وہ سارا چاک ہو رہا ہے۔ فقیر کی گدڑی اہل اللہ کی پھٹی ہوئی کملی یا درویشوں کا لباس جس سے ہم خرقہ کہتے ہیں، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، علامہ نے بانگ درات کی ایک غزل میں کہا ہے۔ تو خضر راہ میں فرماتے ہیں کہ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، اور خرقہ کے بارے میں ہی علامہ جو ہے وہ مزید فرماتے ہیں، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ سالوس جو ہے یہ دھوکہ دہی، فریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مجھے بہت پرانی بات اس کو پڑھ کر یاد آ گئی کہ لاہور میں جب وابڈا ہاؤس بنا تو وابڈا ہاؤس کے بالکل بیسمنٹ کے اندر ایک ریسٹورنٹ بنا۔ اچھا۔ تو اس کا نام سیلوس رکھا انہوں نے۔ اچھا۔ تو اس وقت تو خیر ہم کہتے تھے بڑا یار عجیب جا نام ہے، فارسی سے اتنی آشنائی نہیں تھی، یہ ارلی 70s کی بات ہے۔ تو لیکن اب پتہ چلتا ہے کہ سیلوس تو دھوکہ فریب ہے، اس کی جڑوں میں یہی رکھا گیا، یہی رکھا ہوگا، وابڈا اس کے جڑوں میں دھوکہ فریب ہی رکھا، دھوکہ فریب رکھا، اور انہوں نے بیچاروں نے سچ بول دیا، ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا انہوں نے، اور ابھی بھی وہی ہوگا یقینی طور پر وہی ہے، اور بالکل اس کے یہ فرنٹ پر ہے۔ تو یہ ہے کہ مجھے وہ پرانی یاد اس سے جو تھی وہ تازہ ہوگی۔ میں نے اوپر بھی دھوکہ دہی نیچے بھی دھوکہ دہی۔ جی ہاں، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اب بھی وہ جو اقوام میں نو دولتی ہیں، جو یورپ والے ہیں، امریکہ والے ہیں، یہ انہی کا لباس جو ہے نا وہ پہن رہے ہیں۔ پیرایا پوش سے وہ لباس جو کہ زینت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ پیرایا کا فارسی زبان میں مصدر جو ہے پیراستن ہے، پیراستن و آراستن ہم معنی ہیں، آرائش و پیرائش یہ چیزیں جو ہیں ہم معنی ہیں، یعنی سجاوٹ، خاص طور پر جو ایسے زیور آلات جو کہ خواتین جو ہے وہ سونے کے زیورات پہنتی ہیں، ان کو بھی جو ہے اسی زمرے میں جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناو نوش۔ تو گرچہ اسکندر رہا محروم
میں آب زندگی، آب زندگی آب حیات کو ہی کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی نام ہے، اسے آب بقا بھی کہا جاتا ہے، اسے آب زندگی، اسے آب اسکندر، اسے آب خضر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مختلف ناموں سے آب حیات کو یاد کیا جاتا ہے۔ سعدی جو ہے اس نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے اس کو استعمال کیا ہے۔ سعدی کہتا ہے کہ ابر اگر آب زندگی بارد، اگر بادلوں سے ایسا پانی برسنا شروع ہو جائے جو کہ آب حیات ہو، ہرگز از شوخ بید بر نہ خوری، آپ کو پھر بھی جو ہے بید کے درخت پر پھل نہیں ملے گا۔ اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نقاط جو ہیں وہ وزڈم جو ہے اس سے بھرپور، عقل سے بھرپور ہیں۔ تو ابر اگر آب زندگی بارد، ہرگز از شاخ بید بر نہ خوری، با فروم آیا روزگار مبر۔ یہ جو کمینے حضرات ہیں ان کے ساتھ اپنا لین دین مت رکھ، ان کے ساتھ وقت مت گزار، کز نئے بوریا شکر نہ خوری۔ اگر جو ہے آپ سمجھے کہ بانس جو ہے وہ لگا ہوا تو اس سے آپ کو جو ہے میٹھا جو ہے نا رس نہیں ملے گا، جو کہ گنے کے رس ہوتا ہے۔ حالانکہ گنے طرح کا ہی ہوتا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں بانس اور وہ دونوں، تو اس میں آپ کو میٹھا رس جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو آب زندگی کو سعدی نے جو ہے وہ کچھ اس طرح استعمال کیا۔ میں آپ کی خدمت میں اس کے بہت سارے نام جو ہے وہ آلریڈی پیش کر چکا ہوں۔ تو فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناو نوش، تو کہہ لیں گے اگرچہ اس کو جو ہے وہ اسکندر کو آب حیات نہ ملا، لیکن اس کی فطرت جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے انسانوں میں۔ اسکندر کی فطرت ایک تو یہ تھی کہ جیسے وہ ہٹلر کی طرح وہ چاہتا تھا کہ دنیا کو سر کرے، یہ بھی تھا، اور ناو نوش جو ہے وہ پینا پلانا گانا اور یہ چیزیں۔ ناو اصل میں نئے سے ہے، نئے جو ہے وہ بانسری ہے، رومی کا پہلا شعر جو ہے ایک ہی یاد ہے، بشنو از نئے چن حکایت می کند، تو یہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ ہاشمی بہت بڑے گھرانے کا جو ہے وہ ذکر ہے عربوں کے اندر، ہاشمی گھرانہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا بھی تعلق تھا۔ تو لیکن بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، تو ایک زمانہ تھا جب سلطنت عثمانی کا وقت تھا، یہ 1916 کا ذکر ہے۔ تو لارنس آف عربیہ کا بھی ذکر اسی سن میں، جی ہاں۔ تو مکہ کا ایک گورنر تھا جس کا نام شریف کہا جاتا ہے، اس کو شریف مکہ کے نام سے بھی یاد کیا گیا، اور اس نے جو ہے وہ مسلمانوں سے غداری کی، وہ انگریزوں کی باتوں میں آ گیا وہ صاحب، اور نتیجتاً وہ سلطنت عثمانی جس کا تمام یہ علاقہ یہ سارے کا سارے تھا، وہ اس کو جو ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سید حسین ابن علی ہاشمی تھے، یہ اہل بیت سے ہونے کی وجہ سے 1908 میں شریف مکہ بنے، مکے کا گورنر بنا تھا وہ۔ پہلی نام ان کا حسین ابن علی تھا؟ جی میں پورا بتا رہا ہوں۔ اچھا، وہ یہ حسین وہ علی اور جب انگریزوں کو ترکوں کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو ایک انگریز جاسوس لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی گئی، جس کے نتیجے کے طور پر ترکوں کو شکست ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے برطانیوں کو کہ تھامس لارنس کے ساتھ دیا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف 1915 میں جو جنگ تھی اس کو شروع کیا، جس سے سارے عرب ممالک
سے عثمانی تسلط ختم ہو گیا، اور پھر مشرق وسطیٰ پر دونوں برطانوی راج اور فرانسیسی تسلط جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ فرانسیسی سارا یہ سیریا اور لیبنان کا علاقہ یہ فرانسیسی وہاں قابض تھے۔ جی، اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں عراق اور اردن کے بادشاہ بنے، اور ان کے ایک بیٹے امیر فیصل کو برطانیوں نے عراق کا اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنائے گئے، جو آج تک اردنی شاہی خاندان کا سلسلہ جاری ہے، جس کو آج بھی سلطنت اردنیہ الہاشمیہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ فیصل کا جو حشر کیا عراقیوں نے وہ بھی تاریخ میں موجود ہے، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو گھسیٹا گیا تھا سارا بغداد میں۔ تو 1924 میں نجد کے فرما روا ابن سعود سے شکست کھا کر تخت سے دستبردار ہوا، اور 1924 سے 1931 تک قبرص میں جلا وطن رہنے کے بعد اردن کے دارالحکومت عمان میں یہ صاحب جب فوت ہو گیا، جو ایک مسلمانوں کا بہت بڑا غدار تھا۔ اور یہ غداری جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے لیے جو وہ میر جعفر اور میر صادق جو تھے، جو کہ بنگال میں اور ٹیپو کے دور میں یہ سارا کچھ یہ سلسلہ جاری و ساری جو ہے وہ رہتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق دے۔ مشکل کام ہے لیکن چلیں، دعا تو کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں جی، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ یہ ترک لوگ جو تھے جو کہ ابتدا سے ہی جو ہیں بڑے محنتی اور حکمران واقع ہوئے تھے، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ ان کی کوششیں پیچھے بچھاڑ دی گئیں، لیکن اس کے اندر جو چیز شامل تھی وہ غداری تھی۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، کیا شعر ہے، نمرود ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کا آپس میں باہمی تعلق موجود ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ انبیاء کی اگر تلاوت فرمائیں آپ، اس کا مطالعہ کریں، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جہاں یہ بند ختم ہوتا ہے، جی یہ بند ختم ہوتا ہے۔ میں اس بند کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کی تھوڑی سی توضیح جو ہے وہ ضروری ہے کہ نمرود کون تھا۔ نمرود حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے عہد کا ایک کافر بادشاہ، جس نے تبلیغ حق کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے شعلوں میں ڈال دیا تھا، مگر وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلزار بن گئی، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حصہ قرآن حکیم کی کمال کا جملہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا جی کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ کہیں وہ جم نہ جائیں، ہاں کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ سلامتی بھی ہے، سلامتی والی ہو جائے، سلامتی والی ہو۔ کیا بات، یہ اس کے بعد ذکر جو ہے وہ سلامتی والا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے تو انہوں نے کعبہ میں جا کر تمام بت جو تھے ان کو توڑ دیا، اور کلہاڑا بڑے بت کے جو ہے وہ کاندھے پر رکھ دیا۔ جب وہ آئے صبح اس کے لیے عبادت کے لیے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ اس سے پوچھو نا، ابراہیم کے علاوہ کہ اور جب ان سے پوچھو کبھی تم وہ بڑے سے پوچھو کہ جی وہ تو نہ بات کرتا ہے نہ ہل سکتا ہے، کہ پھر تم اسے پوچھتے کیوں؟ بڑی زبردست مدلل بات تھی۔ تو اسی کی پاداش میں جو تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ کے ہاں فیصلہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ آگ میں جھونک دیا جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں موجود، لیکن ہم صرف جو متعلقہ آیت ہے اس کی طرف جو آتے ہیں، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ قلنا
یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں ہی اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی دلالت و صفاحت کو ایسے طریقے سے ان پر واضح کر دیا کہ بھئی یہ جو بت جو ہے نا ان کو تو توڑنے والا یہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کسی قابل نہیں، تو پھر تم اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ ان کی دلیل جو تھی ان کو ساری دی گئی۔ چنانچہ اس کی پاداش میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجنیق کے ذریعے جی، وہاں وہ پھینکا آگ گیا، اتنی زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان شعلے تک تھے، تو اٹھا کے دور سے ان کو پھینکا دور گیا سے ان کے منجنیق کی طرف سے، جیسے کوئی جنگ میں جو گولا تھا وہ اندر پھینکتے پھینکا ہیں، جاتا ہے۔ تو منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامتی بن جا۔ کیا کیا یہ لفظ برد جو ہے بارد سے ہے، برد یعنی ٹھنڈا۔ اسی لفظ کو جو ہے اگر بے کے اوپر ہم پیش استعمال کریں تو یہ لفظ برد بن جاتا ہے۔ برد عربی زبان میں اس چادر کو کہا جاتا ہے جو کہ مخطط ہوتی ہے، جس کے اوپر خط ہوتے ہیں، اور یہ یمن کی معروف چادر ہے۔ اوکے، اور اس کا ذکر آپ کو ہر اس وقت آپ کے ذہن میں آئے گا جس وقت آپ آتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، بردہ شریف وہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہی برد جو ہے لفظ یہی اسی ہوا ہے۔ طرف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ برد اگر کہیں گے تو ٹھنڈا ہے، برد کہیں تو وہ چادر ہے۔ تو آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلامت، یعنی برد و سلامت نہیں، برد و سلامت سلامتی بن جا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ ٹھنڈ بھی ناقابل برداشت ہی ہوتی ہے جی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش سے جو تھا وہ بچا لیا۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ آگ ہے اولاد ابراہیم۔ اولاد ابراہیم میں آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد جو ہے وہ یہودیوں کی طرف جو ہے ان کا چلی گئی، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے پیغمبر جو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تعلق جو تھا حضرت اسماعیل سے تھا۔ یہ جو یورپ والے ہیں یہ ڈنڈی مارنے کے لیے باز نہیں آتے۔ انہوں نے ایک فلم بنائی تھی، آپ نے شاید دیکھی ہوگی، اور وہ فلم جو تھی اس کا نام تھا دی بائبل۔ میں نے وہ دیکھی فلم، تو ابتدائے آفرینش سے اس کا اینڈ انہوں نے جا کر یہ حضرت اسحاق پر کر دیا، اسماعیل صاحب کی طرف نہیں۔ ابھی بھی ان کا یہی ہے کہ دیکھیں اسحاق سے آگے ہی نبوت چلنی چاہیے تھی، یعنی ان کی اولاد میں ہی آخری نبی بھی آتے ہیں، اسماعیل کی طرف سے کیوں آ گئے؟ بس یہ وہ ڈنڈی مار بھئی وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ آج بھی نمرود موجود ہے، اینگل موجود ہے، بالکل آج نمرود موجود ہیں۔ تو کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ان نمرودوں کی، آج کے نمرودوں کی موجودگی میں پھر بھی مسلمانوں کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ یورپ آج بھی جو ہے، امریکہ آج بھی جو ہے مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فلسطین کا حال ہم دیکھ لیں، کیا کر دیا انہوں نے۔ سیز فائر ہونے کے بعد بھی اب تک جو ہے وہ کتنے بندے شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے جس میں مسلمان قوم ہے، اور آج کے موجودہ جو حالات ہیں، جو کہ ایران و امریکہ کا تنازع،
پوری مسلمان دنیا جو ہے اس وقت خطرے میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے جو ہے ہم سب پر اپنا کرم و فضل جو ہے وہ نازل فرمائے اور ہمیں اس شر سے محفوظ رکھے. آمین آمین ثم آمین. بہت شکریہ سر. میں ہوں اظہر نیاز. پروگرام تھا فہم اقبال. ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر مظفر علی کشمیری صاحب. جزاک اللہ سر. بہت بہت نوازش، آپ کی مہربانی. اللہ حافظ.